اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آپ ہی میں سے کسی کے سوال کی وجہ سے حج کے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ شریعت مقدسہ میں دین کا اہم ترین رکن حج بیت اللہ الحرام، الصلاۃ عمود الدین کہا گیا ہے۔ دین کی بنیاد نماز ہے، جو نماز ترک کرے گویا دین کی بنیاد منہدم کر رہا، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن نماز ترک کرنے والے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے کہ مرتے وقت فرشتہ آ کر سوال کرے گا تو مسلمان تو نہیں مر سکتا، یہودی اور عیسائی بن کر مر، لیکن حج کے لیے روایت ہے۔ اگر جان بوجھ کر شرعی قوانین کے مطابق انسان پر حج واجب ہو، استطاعت ہو، اور وہ حج جان بوجھ کر اگنور کرے اور ادا کیے بغیر مرنے کے قریب ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں فرشتہ آ کر سوال کرے گا مت یہودین او نصرانی، انسان مسلمان بن کر تو نہیں مر سکتا، اب تیری مرضی یہودی بنو یا عیسائی بن کر۔ نہ یہودی کوئی تحفہ ہے نہ عیسائی تحفہ ہے، وہ کفر ہے۔ لہذا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فریضہ واجب ہو بر وقت ادا کرے تاکہ یہ پریشانیاں نہ۔ ہم جو مکے سے باہر رہنے والے افراد ہیں، چاہے دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی خطے میں رہتے ہوں، ہم حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ ہم جو حج بجا لاتے ہیں وہ حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ دو اور کتابوں میں آپ کو نام ملے گا، پریشان نہیں ہونا۔ بات آئیے تو تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ حج افراد اور حج قران، مکہ اور مکے کے 48 میل کے حدود کے اندر رہنے والے ہیں، خانہ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف 48 میل کے اندر رہنے والے افراد حج افراد یا حج قران بجا لاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حج تمتع والے مکے میں جا کر جانور خریدتے ہیں اور وہاں قربان کرتے ہیں، اور حج افراد اور قران والوں کے لیے وہ واجب ہے کہ وہ مکے سے ہی جانور اپنے ساتھ لے کر جائیں، مینا میں قربان کریں۔ باقی احرام پہننے اور باقی شرائط حج انجام لانے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے جو نیابتی حج کرانے والوں کے فائدے میں ہو سکتا ہے، وہ یہ جو مکے سے جائے گا اسے نصف سے نصف کم خرچ کرنا پڑے گا، جو پاکستان سے جائے گا اسے 10 12 لاکھ 13 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بعض حضرات حج واجب ہے باپ کا، کسی ماں کا یا کسی اور رشتہ دار کا، لیکن کیا کروں 10 لاکھ تو نہیں ہے، کیا کروں؟ جائز ہے مکے کے حدود میں رہنے والے کسی مومن کو اجیر بنائیں، نصف سے کم خرچے پہ۔ فریضہ ادا کرنا مقصود ہے نا، مال بچانا مقصود نہیں ہے۔ 10 لاکھ تو نہیں ہو رہا تھا، اب آپ کو 3 لاکھ 5 لاکھ میں اگر یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ وہاں رہنے والے کسی پاکستانی، کسی دوست، کسی عربی، کسی شیعہ سے رابطہ کریں اور حج اس کے ذریعے سے ادا کروائیں تو مرحوم کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ خدا نہیں کہے گا کہ نہیں پاکستان کے 10 لاکھ کیوں نہیں خرچ کیا، آپ کا حج قبول نہیں، وہاں کا کم خرچ والا حج بھی قبول ہے۔ دوسری بات، مجھے کچھ نہیں دینا لیکن ایک فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ ہر انسان کی مزدوری کا اپنا اپنا ایک لائن ہے نا، ہم قرآن پڑھا کے مزدوری لیتے ہیں، نماز پڑھا کے مزدوری لیتے ہیں، حج کر کے مزدوری لیتے ہیں، نماز پڑھ کے، یہ سارے اجیر بننا اسی کو ہے۔ کوئی ٹیکسی چلا کے اجرت لیتا ہے تو کوئی نماز پڑھ کے اجرت لیتا ہے، یہ اپنے اپنے اجرت کا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن مالی پریشانی کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے، میں نے شاید پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، عمرے کے لیے بھی قدیم علماء فرماتے ہیں اگر حج کا خرچہ نہیں ہے تو عمرے کا خرچہ رکھتے ہو تو جا کے عمرہ تو کرو کم سے کم۔ اب وہ نہیں جا پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کسی عمرے پر جانے والے کو التماس تو کرو میری طرف سے ایک عمرہ بجا لاؤ۔ اب خالی ہاتھ نہیں، تھوڑا بہت دعا سلام بھی کیجئے گا اور اسے خوش بھی کیجئے گا۔ کم سے کم خرچ پر ایک عمرے کا ثواب لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو علماء کرام بتاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ثواب لینے کی خاطر عرض کیا، کسی دوست سے التماس کریں اور پورے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ پہلی مرتبہ وقت کی پابندی کر رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے، فقہی مسائل کو میں بات یہاں روک رہا ہوں، اور اس کے بعد جو گفتگو شروع کر رہا ہوں میرے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ماشاءاللہ کل بھی ولادت کی جشن منعقد ہو گئی ہے، تو آپ نے بہتر مجھ سے سماعت کی ہوگی
اور سیرت اور طریقہ فرمان بیان ہوا ہوگا، لیکن میرا اپنا ایک طریقہ ہے، کوئی بات تکرار ہو جائے تو عبادت سمجھ کے سن لیے گا، پریشان نہ ہو۔ آئے اطاعت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ کون مسلمان، چاہے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو نہ کرتا ہو، انکار نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اطاعت واجب ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول خدا کا نمائندہ ہے، پیامبر ہے، تو ان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ واجب ہے، چاہے ہم اطاعت کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن رسول کی اطاعت ایسا واجب ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بڑھ کر واضح آیت جو ہم سب کو پسند بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے لو، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر واجب عمل، مستحب عمل امر میں آتا ہے، ہر مکروہ، ہر ناپسندیدہ عمل، ہر حرام عمل نہی میں آتا ہے۔ دونوں باتیں دین کے اہم پارٹ، اہم حصے ہیں۔ واجب پر انسان عمل کرے اور مستحبات انجام لائے، حرام ترک کرے، مکروہات ترک کرے، تو سب سے متقی پرہیزگار اللہ کا پسندیدہ بندہ یہی بندہ کہلاتا ہے۔ اسی کا خلاصہ اطاعت رسول اور اطاعت اہل البیت علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد۔ ہمارے عربی گرامر میں حرف عطف کہلاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ واو اتنا کمال کا ہے، جس بلندی پر اللہ کی اطاعت ہے اسی مقام پر رسول کی اطاعت ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت جس مقام و رفت پر ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی انہی کے برابر اطاعت۔ یہ دنیا والے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر قرآن کے ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے، غلط فائدہ لیتے ہوئے، آیات محکم اور آیات متشابہ، قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی بالکل واضح ہے، اس میں کسی فلسفے منطق کا عمل دخل نہیں ہے، ہر انسان ترجمہ پڑھ کے مفہوم سمجھ کے عمل کر سکتا ہے، اسے آیات محکم کہا جاتا ہے۔ کچھ آیات متشابہ ہیں، ذو معانی، کئی پہلو کے مطلب رکھنے والے الفاظ کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلے سے ہمیں متوجہ کیا ہے، یہ جن کے دل میں نفاق ہے، جو فسق و فجور والے ہیں، وہ آیات متشابہ سے فائدہ اٹھائیں گے، جو صحیح بات ہوگی اسے چھوڑ دیں گے، جو غلط بات ہوگی اسے ڈال کر تمہیں پریشان کریں گے، پہلے سے بتایا۔ لہٰذا آیت محکم میں اس حصے کے اوپر دنیا والوں نے اہل ایمان کو بہت پریشان کیا۔ شروع سے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ بجائے صاحبان امر، جن کو ہم صاحبان امر مانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، ائمہ معصومین، مولا کائنات سے لے کر 12ویں حجت تک، جناب امیر سے لے کر ان کے 11 فرزندوں تک، سارے امام اولی الامر ہیں اور مفترض طاعہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جو بھی الیکشن یا سلیکشن سے برسر اقتدار آئے وہ صاحب امر ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اب ادھر ہم پریشان ہوئے کہ امام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اپنے والے کو چھوڑو، آؤ ہمارے والے کو ماننا شروع کرو، ہم تمہیں دوست بنائیں گے۔ نہیں تو ہم نہ صرف تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے بلکہ تمہیں کافر قرار دیں گے۔ اب آپ کے در و دیوار پر بھی لکھا ہوا ہے، بہت سے بڑوں کا نام لکھ کر انہیں نہ ماننے والا کافر۔ اتنا ظلم ہے، علی اور اولاد علی کو نہ ماننے والا مسلمان، اور جو اہل نہیں ہے ان کو نہ مانو تو تمہیں کافر مانا جائے گا۔ بہرحال یہ قرآن پر بھی، دین پر بھی، شریعت پر بھی، الہی احکامات پر بھی بہت بڑا ظلم باقاعدہ سازش کے تحت ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ اولی الامر کا معاملہ ہے۔